بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد معزز حاضرین، اساتذہ کرام، محترم ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ تصوف کے موضوع پر کچھ بیان کرنے سے پہلے اگر تصوف کی تاریخ بیان کر دی جائے میرے خیال میں زیادہ مناسب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی، اس کائنات کی تخلیق کا جو منشا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے تخلیق کیا کہ بندے عبادت کریں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ بندے میرے سے رابطہ قائم کریں، تعلق قائم کریں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بندے مجھے پہچانیں، بحیثیت خالق کے مخلوق مجھے پہچانے۔ دوسری بات یہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ عارضی آرام گاہ ہے یا تکلیف دہ زندگی گزارنے کا ایک تسلسل ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے بالآخر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کہاں چلے جانا ہے اس کے بارے میں ہزاروں سال سے ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اور دوسری دنیا آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، پیدا بھی میں کرتا ہوں اور رب العالمین بھی ہوں۔ رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ میں پیدا ہونے کے بعد زندگی کے لیے جو وسائل ضروری ہیں ان کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور یہ وسائل کا جو انتظام ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو، آدمی ہندو ہو، آدمی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا وہ خدا کا منکر ہو۔ رب العالمین کہ میں وسائل پیدا کرنے والا ہوں اور زندگی کی جو بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کا کفیل ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہر شخص وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اس بات سے واقف ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے ہی 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو رزق فراہم کرتے ہیں۔ اب رزق کی فراہمی کا جو انتظام ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، پیدائش کے بعد بھی
انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے ماں کو وسیلہ بنایا اور ماں کے سینے بچوں کے لیے دسترخوان بنا دیا. 2 سال تک بچہ رزق حاصل کرتا ہے براہ راست ماں سے. یہ ایسی صورتحال ہے کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ پہ جو رزق ملتا ہے اور پیدائش کے بعد ماں سے جو ہمیں دودھ فراہم ہوتا ہے اس میں ہماری کسی محنت کو، کسی عقل کو یا کسی بھی قسم کی فہم یا تدبیر کو کوئی دخل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے کہ بچہ ایام رضاعت سے دودھ پینے کے زمانے سے نکلتا ہے. پھر اس کی تعلیم و تربیت کا دور آتا ہے. تو تعلیم و تربیت کے لیے جو وسائل ضروری ہیں، مثلا اسکول ہونا، کالج ہونا، اساتذہ کا ہونا، والدین کا تعلیم و تربیت کے لیے محنت اور جد و جہد کرنا اپنی اولاد کے لیے، اس میں بھی اس بچے کا کوئی ذاتی عمل دخل یا محنت نہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نظام کے تحت بچہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، تربیت بھی حاصل کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہم خالق کائنات سے کسی بھی طرح اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتے، جڑا ہوا دیکھتے. مثلا اگر دماغ اللہ تعالیٰ نہ دے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر مفلوج کر دے، بالش گر جائے تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معذور کر دے تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اندھا کر دے تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور محنت مزدوری کر کے ہم اپنی روزی کما رہے ہیں، لیکن اس روزی میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ براہ راست ہماری شامل حال ہے. ہمارا ذہن ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، توانائی ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیا، اور کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد کائنات کے جو افراد ہیں ان کو زندگی دینے کے لیے میں نے وسائل بھی بنائے. اور تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت ہو جائے، مثلاً یہ کہ ہوا نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب ہوا کے بنانے میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. آکسیجن نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. آکسیجن کے بنانے میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دل بنایا، اب دل کا جو ایک سسٹم ہے، پمپنگ سسٹم ہے دل کا، اگر دل بند ہو جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور بحیثیت مخلوق کے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. یہ ساری جو روایات میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، ایک نظام بنانے کے لیے، ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بتایا جاتا ہے روایتاً 1,24,000 پیغمبر آئے. 1,24,000 پیغمبروں نے جو لوگوں کو علم سکھایا، اس کی جو تعریف ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک علم کا نام ہم نے شریعت رکھا اور دوسرے علم کا نام ہم نے طریقہ رکھا. شریعت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں
کس طرح زندگی گزارنی ہے. مثلاً ہمارے اخلاق اچھا ہونا چاہیے. مثلاً یہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں, ہم کسی کی دل آزادی نہ کریں, ہمارا کردار کیا ایک معیار ہو, کیا نہ ہم لوگوں کو ستائیں نہ لوگ ہمیں ستائیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ ہم مخلوق ہے اور ہمیں کسی نے پیدا کیا, یہاں بھیجا ہے, کچھ دن ہمیں یہاں رہنا ہے اور اس دنیا سے واپس جانا ہے. مستقر و متاع الی حین. ہم نے تمہیں یہاں کچھ دنوں کے لیے بھیجا, کچھ وقفے کے لیے بھیجا. اس وقفے کو آپ نے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنا ہے. شریعت ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے, ایک ضابطہ ہے کہ انسان معاشرتی اعتبار سے کس قسم کا ماحول کریٹ کرے, اسے کیا کرنا ہے. اگر اسے یہی کرنا ہے کہ اچھائی پھیلانی ہے, برائیوں کو روکنا ہے, فواہشات و منکرات سے بچنا ہے, اور شریعت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کام ہے انہیں اصول, ضوابط اور قواعد کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو نتیجہ حاصل کرنا ہے وہ نتیجہ یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسی لیے جنات انسان پیدا کیے گئے کہ اللہ کو پہچانا جائے. اب پہچاننے کا جب سلسلہ ہم قائم کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ایک تھی کہ ایسا کوئی طریقہ کار ہو جو ہمیں اللہ تک پہنچائے. پھر اللہ غیب میں ہے, غیب کے بغیر, غیب میں داخل ہوئے بغیر کوئی آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا. اب غیب کے راستے کا جو تعین ہے, غیب کے راستے پر جو منزلیں ہیں, ان منزلوں سے گزرنے کا جو ایک تسلسل, ایک عمل ہے, اس کا نام تصوف ہے. بالکل ایسی بات جیسے ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اگر ایک تسلسل سے, میڈیکل سائنس سے نہ گزرے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. اس طرح ایک انجینئر ہے, اگر وہ انجینئرنگ کی کتابیں نہ پڑھے, اسی طرح سے ایک سائنٹسٹ ہے, اگر اس کے اندر ریسرچ نہ ہو اور ریسرچ کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہ کرے, مسلسل ارتکاز ذہن کے ساتھ ایک نقطے پر توجہ مرکوز کر کے اس ایٹم کی کھوج نہ لگائے تو وہ ایٹم کو توڑ نہیں سکتا. تو یہ راستے وے بہت سارے دروازے ہیں. تصوف کی تعریف میرے نزدیک یہ ہے کہ غیب کی دنیا میں سفر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا نام تصوف ہے. اور غیب کی دنیا میں آدمی اس وقت داخل ہوگا جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. بالکل اسی طرح جس طرح مثلاً ڈاکٹری پڑھنے کے بھی ایک آداب ہے, انجینئرنگ پڑھنے کے بھی آداب ہے, ٹیچنگ کے بھی ایک آداب ہے, تو اسی طرح غیب کی دنیا میں داخل ہونے کی بھی آداب ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اب غیب کی دنیا میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. غیب ہم سیکھ نہیں سکتے, ہم تو ظاہری دنیا کے لوگ ہیں. لیکن یہ جو تصوف کے لوگ ہیں اور یہ آداب, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, سب سے زیادہ آسان عمل ہی غیب کی دنیا میں جانے کا ہے. اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت ہم غیب میں تھے, یعنی ہماری روحیں غیب میں تھی, اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی غیب میں جائیں گے. پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم غیب میں تھے,
ہماری روحیں غیب میں تھیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم غیب میں تھے. پھر اور مزید اگر اس کی تشریح کی جائے، مطلب میں ایک بچہ تھا کسی زمانے میں، ایک دن کا بچہ تھا، آپ سب بھی ایک دن کے بچے تھے. جب میں 2 دن کا ہوا تو میں نے ایک دن غیر میں چلا گیا. میں اسے دیکھوں نہ دیکھوں، لیکن میرا ایک دن غیر میں چلا گیا. جب میں 12 سال کا ہوا تو میرے 12 سال غیر میں چلے گئے. اسی صورت سے آج میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا لڑکپن، میرا بچپن، میری جوانی سب غیر میں چلے گئے. مجھے یاد ہے میری اپنی جوانی، مجھے یاد ہے، بچپن بھی یاد ہے، لڑکپن بھی یاد ہے، لیکن وہ غیر میں چلا گیا. اور ایک وقت ایسا ہے کہ یہ بڑھاپا بھی غیر میں چلا جائے گا، اسی کا نام ہم موت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بھی پیغام پہنچایا ہے کہ یہاں جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی اس کو فنا ضرور ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کہ جو بھی یہاں پیدا ہو گیا اس نے موت کا جو سفر ہے وہ ضرور کرنا ہے. یعنی ہر چیز جو یہاں موجود ہے کسی نہ کسی وقت اس کے اوپر فنا آئے گی. فنا سے مراد ہے کہ اس ظاہری دنیا سے وہ غائب ہو جائے گا. تو جس طرح دوسرے علوم سیکھنے کے لیے اسکول ہیں اور اسکول میں کورس اور نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخفی دنیا، فرشتوں کی دنیا، جنات کی دنیا، آسمانوں کی دنیا، کہکشانی نظام، سورج، چاند، ستارے، ان سب کو دیکھنے کے لیے بھی کورس اور نصاب ہے. اس کورس اور نصاب کو تصوف کہا جاتا ہے. لیکن آداب کیا ہے؟ آداب یہ کورس وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو. اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خوش اخلاقی ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اب دیکھیے اگر آپ غور فرمائیں، میں نے اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ہیں، تو الحمدللہ میں نے ان کی خدمت میں شب و روز 16 سال گزارے ہیں. پھر ایک دفعہ ان سے سوال کیا، تب آپ اللہ میاں سے کیسے مل سکتے ہیں؟ پہلے مجھے کیا مل سکتے ہیں؟ اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ملو. بھائی تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، عالم غیب، عالم ارواح سے عالم ظاہر میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے ان راستوں پر چلو جو 1,24,000 پیغمبروں نے جس کی نشاندہی کی اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے. ان راستوں پر چلو. جب ان راستوں پر چلو گے تو ہر پیغمبر کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہے. تو اللہ نے تمہیں پہلے اس لیے کیا تم اللہ سے ملو. تم نے کہا کیسے ملے؟ پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا، آپ یہ بتائیں آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ میں نے کہا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، اس کو تحفے دیں گے، اسے بات سنیں گے، اس کو وقت دیں گے. کہ بھائی اگر تم تحفے آپ نہیں دو گے، وقت نہیں دو گے پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے دوستی نہیں رہے. خیر 2-4 سوال میں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکا. تو انہوں نے خود ہی فرمایا دیکھو دوستی اگر آپ کو کسی سے کرنی ہے تو اس کی جو دلچسپی ہے، ہابیز ہیں، انہیں اختیار کرو.
اگر ایک نمازی سے آپ دوست کرنا چاہتے ہیں، آپ باقاعدگی سے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، دعا سلام کریں، پکی دوستی کریں۔ ایک شرابی سے دوستی کوئی بندہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے اگر وہ کرے گا تو دوستی ہو جائے گی۔ ایک سینما دیکھنے والے کے ساتھ آپ سینما جا کے دیکھیں دوستی ہوتی ہے۔ بڑے کہ جو اس کی دلچسپیاں ہیں، جو اس کی ہابی ہے، وہ اگر آپ اختیار کر لیں گے تو اس سے دوستی کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور پکی دوستی ہوگی۔ صحیح ہے، تم اچھا یہ بتاؤ اللہ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا جی اللہ میاں پیدا کرتے ہیں، اللہ میاں وسائل دیتے ہیں، اللہ میاں حفاظت کرتے ہیں، اللہ میاں دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات دیتے ہیں۔ تو بس یہ سب صحیح ہے۔ ایک لفظ میں بیان کرو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک لفظ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا بھی میں جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ مثلاً پانی بارش برسانا مخلوق کی خدمت ہے، ہوا مخلوق کی خدمت ہے، آکسیجن مخلوق کی خدمت ہے، ماں کے پیٹ میں روزی فراہم کرنا مخلوق کی خدمت ہے، حفاظت کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ سے تمہیں دوستی کرے تو اللہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ابھی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ سے دوستی ہوتی ہے۔ تو تصوف کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ عادات، وہ خصلتیں، وہ صفات پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہونے کا منشا ہر کس دن نہیں، نعوذ باللہ استغفار، کہ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات اختیار کر لے تو اللہ خدا بن جائے، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، آپ بھی رحم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے، آپ بھی سخی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کرتے ہیں، جس کو جو موقع ملتا ہے۔ خصوصاً یہ جو آپ کا ڈاکٹری کا یہ علاج معالجے کا حکیم ڈاکٹر، وہ کوئی بھی شعبہ ہو علاج کا، اس میں تو بہت زیادہ خدمت کے مواقع ملتے ہیں ڈاکٹر سے۔ ڈاکٹر لوگ میں نے دیکھا ہے کیمپ لگاتے ہیں، وہ بھی جس شعبے کا ایک مخلوق کی خدمت ہے۔ تو سب سے مراد یہ کہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اور بندے کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے جو اللہ کی اپنی صفات ہیں، اور جن صفات کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق بھی ان صفات پر عمل کرے۔ تو ہمارے پاس جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک تمہارے پاس شریعت ہے۔ شریعت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے سند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا وہ ہمارے لیے سند ہے۔ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا وہ ہمارے لیے سند ہے۔ بدر حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصہ نہ کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصہ نہیں کرتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے، اللہ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی غصہ جو بندے نہیں کرتے ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کفر درگزر نظر آتا ہے۔ مثلا ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، کان ناک کاٹ کے رسی میں پرویا، گلے میں ہاتھ ڈالا، رقص کیا، اس سے بڑی بربریت اور ظلم اور وحشی پن دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصہ نہ کرو۔ غصہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خود مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی غصہ کرتا ہے، اللہ میں کو کیا اس سے نقصان ہوگا، اللہ میں کیا نقصان پہنچے گا، یا اللہ نے کو فائدہ کیا پہنچے،
لیکن جو غصہ کرنے والا بندہ ہے اگر وہ مسلسل غصہ کرتا رہے تو یہ بات یقینی بن سکتی ہے کہ وہ بڑی پیشنٹ ہوئی، یہ بات یقینی ہو سکتی ہے کہ اس کا سسٹم سارا خراب ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگ اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ایک آدمی غصہ نہیں کرتا، لوگ اسے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ بندہ دنیا میں ہر جگہ عزیز ہو جائے گا، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں ہر جگہ عزیز ہوئے۔ تو تصوف کوئی چیز کام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی تصوف سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تصوف سے مراد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پروگرام پر عمل کر کے حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سمجھ کر ذہن نشین کر کر ان کی طرز فکر کے مطابق زندگی گزار کر ایسے راستے پر چلنا جس راستے پر چل کر ہمیں اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے، یہ تصوف۔ اس کے لیے بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی اور لہٰذا بھی آپ کے سامنے آئے، لیکن جب ہم ولی اللہ جیسے حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، یا لال شہباز قلندر ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، بری امام صاحب ہیں، میاں میر صاحب ہیں، بابا فرید شکر ہیں، ہم جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں قرآن کی جھلک بھی ملتی ہے اور سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا عکس بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اور اس عکس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ارشاد کے مطابق جب ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری انہیں غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا اور وہ خدا کا سیدھا ہو گئے۔ دوسری جو تصوف ہمیں جو بات بتاتا ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس کو عرض کرنا ضروری ہے، یہ کہ جو بھی انسان یہاں آتا ہے یہ تو طے ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، لیکن ایک بات اور بہت زیادہ غور کرنا ہے جو ہمیں تصوف بتاتا ہے، یہ جو مادی جسم ہے ہمارا یہ با اختیار تو ہے لیکن یہ ایک حد تک با اختیار ہے، لامحدود اختیارات سے حاصل نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی پیاس میں کنٹرول تو حاصل کر سکتا ہے لیکن مستقل پیاسا نہیں رہ سکتا۔ کوئی آدمی بھوک پر کنٹرول حاصل کر کے چلیے ایک روٹی کھائے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل کھانے ہی چھوڑ دے اور آزاد ہو جائے کھانے سے۔ کوئی آدمی نیند سے نہیں آزاد ہو سکتا، کوئی آدمی بیداری سے نہیں آزاد ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ جسم میں ہمارا مادی جسم فزیکل باڈی جسے ہے، آپ لوگ تو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تو سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کری ہے کہ پہلے تو اتنا کھلا ہی نہیں جسم، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، بڑا ماہر ہے، لیکن آپریشن کے دوران وہ بندہ مر جاتا ہے، دل بھی موجود ہے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اس کی فزیکل باڈی کی ہر چیز موجود ہے، لیکن اب آپریشن نہیں ہوا، آپریشن نہیں ہوا، اور اس بندے میں پھر روح کسی خوبصورت سے آ جائے پھر آپریشن کامیاب ہو جائے۔ تو فزیکل باڈی اس وقت تک فزیکل باڈی ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، اگر روح اس جسم میں رشتہ توڑ لے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے مرشد کریم حضور خضر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی لوگ محربت العرا کتاب ہے، اس میں جب وہ شروع کرتے ہیں کتاب تو وہ کہتے ہیں کہ
یہ کتاب انسانوں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ انسان کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج ہوتا ہے، کوئی حساس ہوتا ہے، کوئی کم حساس ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی جو ہوش و حواس ہے اسے لباس پہننے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قمیص شلوار پہنے، کوٹ پتلون پہنے، لباس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قمیص پہنی ہوئی جسم کے اوپر، اگر اس آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ تم نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے ایسا کرو کہ تم ہاتھ ہلاؤ اور یہ آستین نہ ہلے، اگر اس بندے سے یہ کہا جائے کہ آستین ہلے ہاتھ نہ ہلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لباس کی ہر حرکت تابع ہے جسم کی، جب تک جسم کے اوپر یہ لباس ہوگا لباس نہ ہے، اور جب جسم کے اوپر سے یہ شلوار قمیص اتر جائے گی تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک آدمی کو اس طرح کھڑا کر دیں کہ وہ آدمی نظر آئے، لیکن اس لباس کے اندر آدمی نہ ہو تو وہ لباس نہیں چلے گا، کھڑا ہے۔ اور ایک آدمی کے اوپر جب وہ لباس ہے تو جیسے آدمی چلے گا لباس بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو جس طرح لباس جسم سے اتار دیا جائے اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر روح اس فزیکل باڈی کو اتار کے زمین پر پھینک دے، یہ ڈال دے، تو اس کے اندر کوئی آدمی 3 ارب سال کی تاریخ بتاتے ہیں سائنسدان، ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کسی ڈیڈ باڈی نے، جبکہ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ۔ ایک دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ 2 مردہ آدمیوں کے آپ نے شادی کر دی۔ ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی ٹیچر ہو اور وہ مر جائے اور مرنے کے بعد اس نے اپنا جو ہے سبق پڑھا دیا ہو۔ جتنی بھی مثالیں آپ نے، فزیکل باڈی اس وقت تک فزیکل باڈی ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، اور اگر اس کے اندر سے روح نکل گئی اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، فزیکل باڈی نہیں ہے۔ اس کا منشا کیا ہوا؟ اس کا منشا یہ ہوا کہ یہ ہمارا یہ جسم ہے، یہ روح کا لباس ہے۔ جب تک روح اس لباس کو پہنے رہتی ہے اس کے اندر حرکت بھی ہوتی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دماغ بھی اس کا کام کرتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بیاہ بھی کرتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، لکھاتا بھی ہے، خود بھی پڑھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے، یعنی یہ ڈیڈ باڈی بن جائے، اب اس کے بعد اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ روح کا علم کیا ہے، اس کو تصور ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کا کوئی انرجی کہہ دیجیے، آپ اس کو توانائی کہتے ہیں، آپ اس کو روشنی کہتے ہیں، آپ اس کو لہریں کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں کیا۔ لیکن تصوف ایک ایسا علم ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے اور استاد آپ کو یہ اچھا مل جائے تو آپ اپنی اصل سے یعنی روح سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر میں نے تصوف کی تاریخ بیان کی۔ تو موضوع بہت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ تو سمندر ہے۔ میرے خیال ہے اس سلسلے میں اگر سوال جواب بات ہو جائے تو زیادہ آسانی سے بات سوالات جوابات کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم سوال جواب تصوف کے بارے میں ہر ذہن میں موجود ہیں، غلط فہمیاں، خوش فہمیاں، کوئی افواہیں،
ہر ذہن میں اس نازک موضوع کے متعلق کوئی نہ کوئی سوال ضرور موجود ہے. اس سوال جواب کے سیشن میں ہم ایک ایسا پازیٹیو ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے ذہن کے ہر سوال کو بے تکلفی سے خواجہ صاحب سے پوچھ سکیں، کیونکہ یہ ایسی انوائرمنٹ ہر جگہ میسر ہمیں نہیں آئے گی جس میں ہم بہت بے تکلفی کے ساتھ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں. میں پروفیسر اسحاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سیشن کے ماڈریٹر کے طور پر براہ کرم آپ اس پہ تشریف لے کر آئیں اور سوال جواب کے اس سیشن کے ماڈریٹر. یہ فرمائیے کہ یہ کانسیپٹ تو دوسرے مذاہب میں موجود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کریٹر کو پہچانے یا اس سے اپنا تعلق قائم کرے، اور جیسے عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مت ہے، جتنے مذاہب ہیں ان کی تعلیمات میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ ہماری شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن ان کے یہاں بھی ایک ایفرٹ یا ایک ڈیزائر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کریٹر سے ملنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب کے اسپیسیفک ہے یا دوسرے مذاہب میں بھی اس کا کنسیپٹ ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ لفظ مذہب کہتے ہیں مذہب، مذہب سے مراد عقیدہ، مذہب سے مراد عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھنا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میرے بھائی پیغمبر جو کہہ چکے ہیں میں اسی کا یاد کر رہا ہوں، اسی کو دوہرا رہا ہوں. تو آپ پیغمبروں کی تعلیمات کا نچوڑ یہ کہ اللہ کو جانو پہچانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. تو یہی حضرت موسیٰ نے بھی کہا، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، یہی ہارون نے، حضرت موسیٰ نے، داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ادریس نے، حضرت شعیب نے، حضرت ہود نے، حضرت نوح نے، حضرت لوط نے، جتنے بھی پیغمبر ہیں آپ دیکھیں، انجیل پڑھیں، آپ تورات پڑھیں، قرآن پڑھیں، وید پڑھیں، بھگوت گیتا پڑھیں. اب اگر وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگر انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو تلاش کرتے ہیں، وہ راستہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اب بائبل میں پڑھے جگہ جگہ لکھا ہے ابن آدم کا بیٹا، ابن آدم کا بیٹا اپنے آپ کو، میرا باپ آدم، میں ابن آدم یہ کہتا ہوں. تو اب جب انہوں نے یہ کہا، جس گروہ نے بھی، ان میں بھی ایک گروہ موحدین کا ہے، سارے نہیں ہیں مجھے، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب یہ توحید کے خلاف بات ہو گئی، اب یہ شرک ہو گیا. ایسے لوگ جب اللہ کو تلاش کریں گے کیونکہ راستہ غلط ہو گیا ہے، اس لیے اللہ انہیں کیسے ملے؟ جب راستے سے نہیں، راستہ ادھر لاہور ہے، ادھر کراچی ہے، تو میں جانا کراچی جاتا ہوں، رخ کرتا ہوں لاہور کا، تو میں کبھی کراچی نہیں پہنچا. جتنے بھی مذاہب ہیں اگر وہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق، یعنی توحید کے مطابق اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ سے تعلق ہے. اب جیسے نماز ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا. تو بات یہ ہے کہ مذہب ہی، پہلے تو مذہب کی تعریف آپ کریں. مذہب صحیح مذہب یہ ہے کہ شرک نہ ہو. اگر وہ اللہ کو تلاش کرنے والا بندہ مشرک نہیں ہے، توحید پرست ہے، ماں پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تو جب وہ اللہ کو تلاش کرے گا تو وہ صحیح راہ ہوتا ہے. اور اگر وہ توحید سے ہٹ گیا تو وہ غلط. ایک سوال ہے خواجہ میرا، آپ نے کہا کہ کوئی ڈیڈ باڈی
मरने के बाद काफी अर्सा इंतकाल खुशहाल लतीफ बिटाई के दौर का, उसमें एक बुजुर्ग का जिक्र किया है कि किसी दीनी मदरसे में वो आलिम दीन पढ़ाते थे। इंतकाल के बाद उससे एक तालिब इल्म ने पहले ही सवाल किया था जो उसका जवाब उस्ताद ने नहीं दिया था, मगर जब इंतकाल हो गया तो एक बुजुर्ग उसको दुआ मांगने गया तो उससे ख्वाब में आया कि फलां सवाल का जवाब ये है, मेरे शागिर्द को बता दीजिएगा। इतने सालों में क्या तालीम मरने के बाद कब्रिस्तान में या कब्र के अंदर भी जारी रहती है? ये एक इज्तिमाई खबर तो एक गड्ढे में जिसमें बहुत सारे लोग पसंद थे मुश्किन, उसके पास वहाँ तशरीफ ले गए और वहाँ कहा कि भाई नाम दे फलां फलां कि मुझसे जो अल्लाह ने वादा किया था वो तो मैंने देख लिया, पता कब क्या तुमसे जो अल्लाह ने कहा था तुमने भी देख लिया? तो सहाबा किराम ये सुन रहे थे, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह क्या ये सुनते? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, लेकिन तुम इनके जवाब नहीं सुनते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब सुना। अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके उस सलाहियत को बेदार कर लें तो हम भी मुर्दों की बातें सुन सकते हैं। हम भी उनको भी अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर तो कहते ही हम, जब वो वालेकुम सलाम कहते हैं तो हम भी उनको दुआ सुनते हैं। तो एक मैसेज है, ये तरीका कार है, तरीका तालीम है, इसी को तसव्वुर कहना है कि आप मरने के बाद की जिंदगी से इस जिंदगी में वाकिफ हो जाए। उसके पास फरमाया मुँह तो कबल मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें, खुदकुशी तो हराम है, खुदकुशी हराम है। मर जाओ मरने से पहले मतलब कि मरने से पहले मरने की बाद की जिंदगी को देख लो, समझ लो कि वहाँ क्या होता है। कुरान में तो है कि खबर में ये होगा, हशर में ये होगा, हिसाब किताब में ये होगा। हुजूर फरमाते हैं मुँह तो कबल आता हूँ, मर जाओ मरने से पहले, मरने से पहले मरने की बाद की जिंदगी का इदराक करो। अब ये इदराक कैसे करेंगे? अब इसका एक तरीका है, तरीका तालीम है, स्कूल है और वो तसव्वुफ है, या बुजुर्गों की खानकाहें जो अब नहीं रही, पहले खानकाहें थी उसमें बाकायदा दर्स तदरीस होती थी। हम इस मादी दुनिया में रहते हैं, सुबह उठते हैं तैयार होके अपने काम पे चले गए, मैं डॉक्टर हूँ चलिए अस्पताल चला गया, कारोबारी इंसान है वो कारोबार में चला गया, सारा दिन इस चक्कर में गुजर जाता है। शाम को वापस आए, दरमियान में नमाज का मौका मिला, अल्लाह सबको दे, पढ़ ली, रोज़े भी रख लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस रूटीन में यहाँ के वैसे थोड़ी बहुत खिदमत खल्क बहैसियत डॉक्टर भी हो जाती है, जैसे आपने फरमाया खिदमत खल्क अच्छी चीज़ है, लेकिन तसव्वुफ की तरफ किस तरह से इस रूटीन की दुनिया में हम इख्तियार कर सकते हैं? ये हो सकता है अमेरिका में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। वो उस कोर्स के लिए वक्त निकालेगा, पढ़ता भी है, वक्त पर जाता भी है। अगर इम्तहान देना हो तो इम्तहान भी देना होता है, लेकिन आप तमाम मसरूफियात के बावजूद एक कोर्स पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जितना वक्त आप कोर्स पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं, इतना वक्त आप तसव्वुफ के लिए निकालें, आप तसव्वुफ का इल्म हो जाएगा। ही अदीमुल फुर्सत हो, इतना ही अदीमुल फुर्सत हो, आपको कोई काम करना आप कर लेते हैं। भाई कुछ भी हो, मैं ऑपरेशन छोड़ दूंगा, मेरे दोस्त की शादी में जरूर जाना, मेरी बेटे की शादी हो रही है, आज मैंने ऑपरेशन नहीं करना, छोड़ दिया ना। अब इसी सूरत से जितनी अहमियत आपने बेटी की शादी को दी है, इतनी अहमियत आप अल्लाह की मुलाकात को दे दें, आप पास में खुद बखुद निकल जाए। ये इल्म आता हो, मतलब में डॉक्टर साहब जब मुझे मिलते हैं मैं इनसे बहुत सवाल करता हूँ, दिल में क्या होता है, कितने वॉल होते हैं, नीचे कहाँ होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, अपर चैम्बर क्या होता है, दो चैम्बर, ये मुझे बताते हैं। तो
اب دلچسپی ہے اس میں مجھے کچھ یاد نہیں آتے ہیں، پھر بہت میں میرا خیال ہے کئی پرسنٹ تو میں ڈاکٹر بن گیا دل کا، اس لیے ان سے پوچھتا رہتا ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہ مجھے لکھ کے بتاؤ بھائی کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر نہیں بنا لیکن مجھے معلومات حاصل. اب اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے جو تصوف جانتا ہو، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا. کورس میں بھی آپ وقت دیتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی وقت دیتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں آپ روز، اس میں بھی وقت دیتے ہیں، ریڈیو ٹی وی واچ کرتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، اس میں بھی آپ وقت دیتے ہیں. چلو ٹی وی میں کیا ہوتا ہے سوائے یہاں مر گیا وہاں مر گیا یہاں مر گیا وہاں مر گیا، یہ سیاسی خبریں ہوتی ہیں جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. کہیں وہ ٹی وی والا ہوتا آپ 10 لوگوں میں دیکھیے آپ کو اس کی اہمیت سمجھ کے اس کے لیے وقت نکالے. اگر کوئی بندہ 30 منٹ روز نکال لے، 30 منٹ، یقیناً سال 2 سال میں وہ تصوف کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں. اور ہو سکتا ہے غیب کی دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں خواب اچھا دیکھ لے، بشارت ہو جائے، زیارت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے دیکھ لے. جنا یہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس قسم کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. بات تو یہ پہلے مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ سر یہ سارے ڈاکٹر صاحب سب کو بلا رہے ہیں، تم جا کے تقریر کرو گے، کیا وہ سمجھ لیں گے ایک دن کی تقریر میں انہیں تصوف آ جائے؟ میں کہ نہیں، تصوف نہیں آئے. پیغام پہنچے کہ تصوف میں کوئی چیز ہے. اگر اس کے لیے آپ وقت نکالیں، جس سے آپ کورس کے لیے وقت نکالتے ہیں، دیکھیے کورس پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کی ڈاکٹری میں کوئی فرق نہیں پڑے. لیکن چونکہ نئی نئی معلومات، نئی نئی ایجادات، نئی نئی تحقیقات، نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، تو اس ریسرچ سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں. ایک یہ بھی ایک نیا ریسرچ میں تو کوئی تصور بھی ایک نئی ریسرچ ہے. اگر وقت ہو 30 منٹ روز، لیکن اس 30 منٹ میں بھی ایمانی نہیں کرنی. بلکہ چلیے آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مل جائے، جیسے آپ جیسی ہستی ہیں تو چلیے ہم نے ڈھونڈ لی. وہ ٹائم جو آدھا گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں، سمجھ لیں کہ مجھے بالکل کوئی علم نہیں ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ آدھا گھنٹہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں، کیا کروں. روز میں نکالنے کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے؟ کیا آپ کے ساتھ سیٹنگ کرنی چاہیے، آپ جیسے ہستی کے ساتھ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے؟ کورس کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب رب کو پہچاننا مشروط ہے روح سے. روح کو آپ پہچانیں گے تو رب کو پہچانیں گے. اب سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے انگریزی پڑھنی ہے تو مجھے ABCD پڑھنی ہوگی. اگر میں ABCD نہیں پڑھوں گا انگریزی نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہیں پڑھ سکتا. پھر وہی ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ کوئی اسکول ہو، کوئی جگہ ہو، آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، ڈاکٹر صاحب کا گھر ہو. جیسے آپ انگریزی میں فلاں کورس کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کروں، اس کورس میں آگے چلیے کوئی وقت نکالنے. گھر بیٹھے جو ہے، گھر بیٹھے بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن پہلے تو آپ کو ABCD پڑھنے کے لیے تو استاد تلاش کرنا پڑے. بغیر استاد کے تو پڑھتے نہیں ہو. جیسے آدھا گھنٹہ میں نے آپ سے، اب اس میں 5 8 10 آدمی ہو، ایک جگہ جمع ہو جائے، بھائی ہمیں آدھا گھنٹہ ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ جمع ہو رہا ہے فلاں جگہ، بھائی مجھے بلا لو، میں حاضر ہو جاؤں گا. مجھے اتنا نہیں آتا، لیکن ABCD مجھے آتی ہے. ABCD میں پڑھا دوں گا، پھر آگے پڑھانے والا کوئی اور مل جائے گا. اصل تو روح ہی ہے ہماری. ہم فزیکل باڈی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ضروری ہے پڑھنا، لیکن اصل کو جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہم تو اپنے اس ذاتی وجود سے بھی واقف نہیں ہیں. کوئی ایسا مطلب اسٹیپ 1 کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، اپنے
تقویت قلب کے لیے عملی طور پہ کیا کرنا؟ عملی طور پہ مراقبہ کریں، ذکر کریں. عملی طور پر بھی وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کنسنٹریشن، یہ ذہنی توجہ کا مرکوز کرنا کسی ایک نقطے پر، اس کو مراقبہ کرنا. اور یہ ایسی بات ہے کہ جب تک آپ کو کنسنٹریشن نہیں ہوگا آپ آپریشن نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ آپریشن کے دوران کہیں ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں تو آپریشن کی جو کامیابی ہے وہ مشکوک ہے. اب کنسنٹریشن کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک وقت مقرر کریں اور اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے اللہ کا ذکر کریں، 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. اور مقصد ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو تلاش کرنا، اپنی اصل کو تلاش کرنا، نقل سے اصل کو تلاش کرنا. اور اس کا پہلا جو سبق ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ روشنیوں کا مراقبہ کرنا. روشنیوں کا اس لیے کرنا چاہیے کہ انسان روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ نور السماوات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زمین آسمان سے روشنی ہے، اللہ کا نور. آگے بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں آ رہی ہیں اور میرے دماغ میں سے ہوتی ہوئی دل میں. یہ پہلا سبق وقت مقرر رکھیں گے، جو صاحبان بھی کریں گے. اس کا انشاءاللہ مہینے 2 مہینے میں اس کا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے میں کہوں گا اپنی مثال دوں، کسی کو اتنی ضرور ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں وہ زنگ اتارتے نہیں. جیسے میں نے آپ سے کیا نا درود شریف اور یا حی یا قیوم، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے زنگ کھل جاتا. ڈاکٹر اسحاق نے جو پہلا سوال آ چکا تھا کہ دوسرے مذاہب میں بھی ہر صورت روحانیت یا تصور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا کسی نہ کسی شکل میں تصور موجود ہے. جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے صرف شرط یہ کہ اب یہ فرمایا کہ عیسائیت کے حوالے سے جو کچھ چند ایسے حضرات ہیں کہ جو موحد ہیں، مجھے جو میرے بزرگوں نے بتایا یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ تصور اگر اللہ کی جانب آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے توسل جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس نے انہیں نہیں مانا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور جن حضرات کا اشارہ ہے انہیں لوگوں کو دے دیجیے، مسلم عیسائی ہیں، بدھ ہیں، ہندو ہیں، ان کے اعمال اپنی جانب اپنے کہیں کیسے ہی ہوں، لیکن اگر اس میں اس ہستی کامل کا پہ اعتقاد کلی کا عنصر موجود نہیں ہے تو میری ناچیز رائے میں تو وہ بالکل بیکار چیز ہے. اس لیے جہاں تم کو اللہ نے جو چیز بنائی دے دی، آپ نے قبلہ تمہیں قبلہ نمائی دے دی. کیا بتاؤں تمہیں اللہ نے کیا کیا بخشا، ایک خدائی کی سوا ساری خدائی دے دی. تو اگر یہ صورت حال ہے اور میرا یہ تھا تو پھر اس صورت میں تو حضور وہ راستہ جو ہے وہ بہت ہی بدلا اور سکا، اور اس کا جو مرکز یہ میں اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ شکل ہے تو پھر کوئی آدمی کتنی ہی نیکیاں کرتا پھرے. میرا خیال سے قرآن میں بھی ایک جگہ ہے کہ وہ اس کا وہ حساب کتاب نہیں ہے دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے. جس اجر کی ہم تلاشی اس کے لیے تو وہ ہستی جس کو کہ ہم خیر البشر کہتے ہیں، اس کا وجود، اس سے محبت، اللہ سے محبت میرے خیال سے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس سے محبت. قرآن پاک میں ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا، کہ جو میرے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے میں اس سے کئی زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہوں.
یعلمونکم باللہ والذین آمنوا اشد قریب. دیکھیے وہاں میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو آدمی موحد ہوتا ہے موحد کی تعریف ہے. موحد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کو پیغمبر مانے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی تسلیم کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ معاہد کی سب میں نہیں. تو پھر تو حضور یعنی بدھ اور ہندو اور غیر مسلم تو اپنے آپ ہی اس دائرے کی نسبت سے بیرونی ہو گئے. اللہ نے جو بیان ان کا کچھ ذکر اللہ تعالیٰ نے جو خالق دیکھیں نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جو نصارى ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو صابئین ہیں. صابئین ستارہ پڑھ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، والملائکۃ، فرشتوں پر، والنبی، یہ تعریف ہے. اگر وہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا اعمال بھی دکھائی نہیں ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے اس تعریف کے مطابق جو ابھی آپ کے قرآن سے معاہد کی آپ دیکھیں نا، معاہد کی تعریف میں نے نہیں بیان کی، خالی معاہد کی تعریف یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے گزارش کروں گا کہ پھر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ قدرتی طور پر علاوہ مسلمان کے جس نے ان کو نبی آخری سمجھ گردانا، ہر وہ شخص جو ان سے نسبت نہیں رکھتا وہ اس راستے کو جس فرما رہے ہیں وہ اس کو نہیں کرتے. نظر ہی نہیں آیا، وہ معاہد نہیں ہے، بنیادی شرط ہی نہیں. وہ معاہد ہے ہی نہیں. معاہد وہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ابھی آپ نے روح کے تعلق سے کہ روح کے جانے کے بعد ڈیڈ باڈی کوئی حرکت نہیں کر سکتی، اس کے باوجود یہ بات ہوئی کہ حضور جب السلام علیکم یا حضور کا جواب ملا اور حضور نے سنا تو یہ حضور کے ساتھ تو یہ خصوصیت سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اوروں کے بارے میں مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جن کچھ حضرات جو خاص طور پر اہل تصوف میں ہیں کہ جن کی روح کا تعلق جسم سے ختم ہو گیا اور ڈیڈ باڈی کے طور پر جو مدفون ہو گئے، ان سے سوال کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں ڈیڈ باڈی ہونے کے باوجود کہ وہ نہ صرف سوالات سنیں بلکہ وہ وہاں دستگیری بھی کریں؟ لیکن آپ یہ دیکھیے جیسے دادا صاحب کے یہاں ہم جاتے ہیں، ہم وہاں جا کے کچھ پڑھتے ہیں، دادا صاحب سے کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے کام کرتے ہیں. لیکن دستگیری اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ دادا صاحب کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں سے، زندہ بزرگوں سے، ماں باپ سے بھی دعا کراتے ہیں، باپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے کھاؤ. کیا داتا صاحب سنتے ہیں ہماری بات کو؟ داتا صاحب کی روح سنتے ہیں. تو خاص بات ہے یا ہر ڈیڈ باڈی کی روح سنتی ہے؟ ہر ڈیڈ باڈی کی روح سنتی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ کافی لکھا گیا ہے میرے خیال میں. بڑے علماء دین جو حافظ ابن القیم نے کتاب الروح جو بڑے موحد تھے جس کے بارے میں اس کی ایک بہت ہی نایاب کتاب کافی ریپرنٹ ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر وہ پڑھ لیں تو میرے خیال میں اسلام کے اندر روح کا تصور اور یہ بات سننے والا اس میں واضح ہو جائے گا. نہیں میں السلام علیکم یا اہل القبور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو تم کہو
अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर, अगर वो सुनते नहीं तो इस बात को हुक्म क्यों दिया गया? जरूर सुनते नहीं, हुक्म है तुम कब्रिस्तान जाओ तो अस्सलाम वालेकुम या अहल, और साथ ही हुजूर ने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम नहीं सुनते। तुम क्यों नहीं सुनते? हम इसलिए नहीं सुनते क्या, हम हैं तो हम भी रूह चलती फिरती रूहें हैं, लेकिन हमारे ऊपर डेड बॉडी का इतना गलबा है कि हम रूह की आवाज को सुन नहीं पाते। जो लोग मुराबों के जरिए, मुजाहिदों के जरिए, नवाफिल के जरिए, नमाजों के जरिए, रोजों के जरिए, जिसको मुजाहिद और ये जिक्र अस्कार के जरिए अपने शऊर को इतना लतीफ कर देते हैं, वो रूह की आवाज सुन लेते हैं। जैसे लोग जो है ख्वाब देखते हैं, उसमें बहुत सारे सच्चे ख्वाब होते हैं। अभी आपने ख्वाब देखा, अगले दिन वो हो गया, बहुत ऐसा होता है। कुरान मजीद यानी हमें शऊर नहीं है, लेकिन रूहें सुनती तो हैं, ये नहीं है कि रूहें नहीं सुनती। ये उनको शुहदा के बारे में है, शुरू के जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, तुम उन्हें मरा हुआ न समझो, पर आयाम बड़ा के साथ शुरू वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। मैंने अगर आप शऊर हासिल कर लें, तो मुजाहिद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के बाद, कुरान की तालीमात पर अमल करने के बाद अगर आप वो शऊर हासिल कर लें, आप देख लेंगे। मौलाना अशरफ अली साहब का एक मैंने वाक़या पढ़ा किताब में, ये वो तशरीफ लाए वहाँ स्टेशन से थाने भवन जा रहे थे, तो वहाँ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार है, तो मौलाना अशरफ अली साहब था वहाँ तशरीफ ले गए, साथ उनके साथी भी थे, जान दो फातिहा पढ़ी। जब वो फातिहा पढ़ी तो घबरा के उन्होंने हाथ छोड़ दिए, बाहर आ गए। तो लोगों ने पूछा हज़रत क्या हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि हाफिज साहब ने मुझे डांट दिया, वो कहा चल कहीं किसी मुर्दे में जाके फातिहा पढ़ना। ये है इस्लाम है। रूह के सिलसिले में फरमाता है कि बस इतना कह दो कि वो अम्र रब्बी है। यस, ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुल आप कह दीजिए, और रूह रूह में अमरे रब्बी, ये रूह मेरे रब के अम्र से है। वो माउती जो कुछ तुम्हें दिया गया है इल्म, इतना दिया, ये रूह मेरे रब के अम्र से है। तुम्हें जो इल्म दिया गया वो थोड़ा है, इसने रूह दिया, इल्म तो दिया गया है, लेकिन थोड़ा है। अब थोड़ा ज्यादा थोड़ा दिया हुआ ना महदूद। अब समंदर में से आप पानी किसी को देंगे तो 50-60 टैंकर ही देंगे, गिलास थोड़ी देंगे। तो है कलीला, थोड़ा है। ये अल्लाह ताला ने हुजूर को कलील दिया, यानी हमको तो कोई इल्म नहीं दिया। यानी कह दो, नहीं कह दो, कह दो नहीं हुजूर आपको उनका इल्म दिया थोड़ा सा। अब हुजूर से हमें मिला, अब जितने हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, करीब हो जाएंगे, जैसे बाप का रिश्ता औलाद को मिलता है, हम चूंकि हुजूर की उम्मती हैं, हमें हुजूर का रिश्ता मुंतकिल होगा। अब जितनी हमारी सलाहियत है, अब हमें जो करीब मिलेगा वो हमारे हिसाब से करीब मिलेगा। शरीयत की तो बात नहीं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इतनी बड़ी सलाहियत है कि कायनात ही सारी उनके लिए बनी। अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने रूह का इल्म अता फरमाया, वो हमारे लिए ना महदूद है, लेकिन हमें जो हुजूर से इल्म मिलेगा वो महदूद होगा, लेकिन मिलेगा। शायद डॉक्टरों के मजमे में आपने बहुत इब्तदाई नोयत की बातें बयान करना मुनासिब समझा, ये कि शायद हम उन गहराइयों को इदराक न कर पाएंगे जो तसव्वुफ जैसे मौजू के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन ये बताइए कि शेख
की पहचान में आम इंसानों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उन मुश्किलात को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि आप माशाअल्लाह बहुत अरसे से इस मैदान में अमल कर रहे हैं। उमूमी तौर पर तसव्वुफ के इंस्टीट्यूशन पर जो तनज़्ज़ुल छाया हुआ है, उसकी रोशनी में आप अपने गुज़श्ता कई सालों की मेहनत को किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा एक सवाल है कि तसव्वुफ के बारे में ये जुमूद जो पैदा हुआ, ये क्यों? जबकि दुनिया में उलूम जो है रोजाना नए नए उलूम सामने आ रहे हैं, उलूम ने सीख रहे हैं, वो मुश्किल हो या आसान, सब नहीं सीख रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद सीख रही है। एक तो तसव्वुफ के बारे में ये है कि दुनिया जो है, लोग वो दुनिया परस्त आता होते हैं। मतलब मैंने किताब लिखी है एहसान तसव्वुफ, वो बावजूद यूनिवर्सिटी में मास्टर में पढ़ाई करती कोर्स में। उसमें लिखा है कि साहब अगर एक बच्चा हॉस्टल में दाखिल होता है, 3 साल 4 साल होता है, माँ बाप पैसे भी भेजते हैं, सब कुछ, उसको हम रहबानियत दी है। लेकिन एक आदमी किसी खानकाह में दाखिल हो जाता है, रूहानियत सीखती है, हम उसे फौरन रहबानियत में बना। हमें रूहानियत से दिलचस्पी ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि अब मैं रूहानियत थोड़ी बहुत ABCD में कहता हूँ मुझे आती है, अब मैं ये ABCD की बुनियाद पर आपके पास हूँ, मुझे चपरासी रखवा दे। लेकिन अगर मैं मैट्रिक कर लूँ तो आप हो सकता है मुझे कलर की रखना। तो दुनिया में वैल्यू कम हो गई, लोग ये समझने लगे हैं, और ये एक साजिश है बहुत बड़ी सलातीन की और यहूदियों की। उन्हें तसव्वुफ के बारे में कुछ इस तरह जाल फेंका है कि तसव्वुफ के बारे में ये समझ आता है जो आदमी सूफी इस्म की तरफ चला गया वो दुनिया से खत्म हो। अभी भी यही है, अगर कोई आदमी किसी अल्लाह के पास जाके बैठने लगता है तो बच्चे, अब माँ बाप कहते हैं बच्चा किया हमारा, अब ये खत्म हो गया, दुनिया हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा वहाँ YNC कलम में क्या कहते हैं, इसी तरह और बातचीत हुई, वहाँ के जो उसके हेड थे उन्होंने मुझसे कहा कि अजीम साहब जी आप आए हैं, आपने एक तकरीर की, भाई हमारी समझ में भी आई, पूरी तो नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ना तो मेरी अम्मा ने कभी बताया कि वहाँ ये पूछो, न मेरे अब्बा ने बताया, न मुझे प्राइमरी टीचर ने बताया, न हेड मास्टर ने बताया, इन कहा यह मैंने PhD कर ली, मुझे किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपकी एक बात सुन के कैसे यकीन कर लूं कि वो भाई मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। बात वही है कि रूहानियत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। रूहानियत का कंसेप्ट क्या है कि आदमी है, उससे दुआ करा लो मरीज अच्छा हो जाएगा, उससे दुआ करा लो औलाद हो जाएगी, उससे दुआ करा लो नौकरी मिल जाएगी, उससे दुआ करा लो वो जो बॉस है वो खुश हो जाएगा। जब तुम क्या कहते हैं परेशान होते हो, मेरी तरफ मुतवज्जो होते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम कहते तो हमने किया, फिर तुम पर के आती ही नहीं जब तक कि तुम्हारा काम खराब नहीं होता। तो रूहानियत का कंसेप्ट नहीं है। मतलब अब जो भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप मैं कहूँ जी अपने बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे रूहानी बना दूँ, वो कहेंगे अजीम साहब तनख्वाह कितनी मिलेगी, बड़े हो गए, फिर तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, तो क्या मैंने इसे बर्बाद करना है दुनिया? हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप रूहानी लोगों को देखें, वो दुनियादार लोगों से बाहर हार अच्छे होते हैं, एक उनमें सुकून बहुत होता है, नींद बहुत आती है, उम्रें उनकी तवील होती है, मर्ज उन्हें कम पकड़ते हैं,
پھر دوسری یہ جو بڑے سے بڑے امیر کبیر جا کے وہاں دکانوں بیٹھتے ہیں اور 10 روپے لے کے بھی آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں لینے, میں نہیں لے لو, میں نہیں لینے. ڈاکٹر صاحب یقین کریں میں نے روتے دیکھا. ایک صاحب ہے میرے پاس, انہوں نے پیسے دیے, میں نہیں واپس کر دیے, وہ روتے ہوئے چلے گئے. وہ جناب وہ فیکٹری کی مالک, وہ میں جا کے حضور سے کہا میں نے جی تو اس طرح ہوا, انہوں نے دیکھا نہیں, آپ کو داداری کرتی. اب جاؤ ان کے گھر جاؤ, جا کے ان سے وہاں کو 10 روپئے لے کے آؤ. بھائی صبح پہ ان کے گھر گیا, ان کا بیل بجایا, وہ آئے, وہ حیران ہو گئے کیوں آ گیا یہ. میں کہ جی میں معافی مانگ جائیں گے میرے 10 روپئے. یہ اس طرح 10 روپئے آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کوئی حقیقت نہیں دے گا. لیکن مطلب یہ کہ ہمارے یہاں کنسپٹ نہیں ہے ماننے. اب اماں ابا کو ہم نے دیکھا ہے, ہماری اماں اتنا ساتھ ہوتا ہے 3 انچ کا بچہ, وہ کہتے ہیں منہ نے دعا مانگ ابا کی طرف سے. حالانکہ ترقی اور جو بھی کچھ اللہ ہی کرتا ہے, اللہ سے دعا مانگنا ٹھیک ہے, بہت اچھا. اپنے بچوں سے ماں دعا منگوا رہی ہے, اس کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے. لیکن کسی ماں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ من نے دعا مانگ اللہ تجھے مل جائے, اللہ سے تیری دوستی ہو جائے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا, آپا جی بابا جی کہہ رہے ہو کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, کبھی میں نے یہ کسی سے نہیں سنا کہ اللہ کیا کہے. ہر آدمی یہی کہتا ہے دنیا کیا کہے, لوگ کیا کہیں گے, تو وہ خاموش ہو کے کہا بھائی میں نے بھی نہیں سنا. ہم گناہ کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں, جب کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. مطلب ہم اس مان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کر سکتے ہیں, اگر ہمیں یقین ہو. بس سبھی کہتے ہیں اچھا اللہ کے حکم کو پتہ بھی نہیں ہلتا. ہم کہتے ہیں ہماری کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بیچارے اولیاء اللہ ہے, یہ کہتے رہے, ان کے چند بندے ان کو مل گئے, وہ انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کی, ان کو سکھا کے وہ چلے گئے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے, اسی طرح کچھ لوگ جمع ہوں, وہ اسکول کھولے, وہاں انسٹیٹیوٹ کھولے, وہاں لوگوں کی تعلیم ہو, تربیت ہو. مطلب آپ کو جو چھٹی کے لیے میچ سیکھ لو بھائی, چھٹی کے 2 مہینے ہوتے ہیں کہ 15-20 دن کسی وزیر کے پاس جا کے ڈیرے ڈال دو, کچھ تو حاصل ہوگا. وہاں جائیں گے لندن امریکہ خیر کرنے ہالیڈے کرنے. کیا کسی خاص سلسلے سے آپ کو نسبت اجازت میں عام انسانوں کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ تصوف کی نسبت سے کیا آپ کا کسی سلسلے سے باقاعدہ تعلق؟ جی میں سے بنیادی تعلق ہے, اور پھر بزرگوں سے دوسرے سلاسل سے جو بزرگ ہیں جو خدا فرما گئے اور جو زندہ ہیں ان سے میرے جو مرشد حضور یہ حضرت بابا تاجدین ناگپوری چشتی چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا, قدیمیہ سلسلہ. اس کی ساری تعلیمات جو ہیں چاروں سلاسل کو کور کرتی ہیں, نقشبندیہ, سہروردیہ, قادریہ, چشتیہ. اب انہوں نے جو تعلیمات سلسلے کی ہمیں دی ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ موجودہ دور میں لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ بالغ ہو گئے ہیں اور لوگ مشہور ہو گئے ہیں علم کی وجہ سے, سائنسی علوم کی وجہ سے. مثلا پہلے زمانے میں انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ انگلی ڈال دی گلاس میں
उनका पियो पानी मीठा हो गया और उसमें से लगा के डाल दिए, लोग समझते हैं करामत है। अब इसे कोई नहीं समझता कि करामत है, इसे नींद भी कोई मीठी की। इसी सूरत में पहले किसी बुजुर्ग को किसी ने देख लिया 3 जगह, हम भाई तो बोल गए। अब वो एक आदमी अमेरिका में कोई खबरें सुना रहा है, उसको 2 करोड़ टीवी पे लोग देख रहे हैं, बड़े। अब आपने ये फौरन बुजुर्ग को 3 जगह देखा, तो कहेगा जी मैंने तो रेसलिंग कुश्ती में उस पहलवान को 1 करोड़ दे के देखा। ऐसी आवाज यहाँ अपनी साफ आवाज भी वहाँ पहुँच गई। अभी आपका मोबाइल है, न कोई कनेक्शन है, न कोई तार है, न लेना न देना। अब अमेरिका में पहले को बात शुरू हो गई। तो इस शो को सामने रखते हुए सिलसिले का एक हिस्सा बनाया ताकि लोगों को उनकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक तालीमात दी जाए। उसको सिलसिला दिन में ऐसा बुनियाद पर कहते हैं कि मैं उसको कहना बाबा का नाम मोहम्मद रफी, जैसे कादिरिया सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कादिर सिलसिला। लेकिन हमारा ये अदीनिया सिलसिला है, ये तमाम बुजुर्गों की तालीमात को नए अंदाज में पेश करना है। तालीमात सब वही है, जिक्र भी वही है, मुराक़बा भी वही है, नमाज भी वही है, रोज़ा हज ज़कात के वो चीज़ें सब वही है। लेकिन उसको हमने एक साइंसी अंदाज में इसलिए पेश किया कि लोगों को अपील है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दीन सिलसिला है उसे पढ़े लिखे लोगों ने तादाद कबूल किया। तो मैं दीन सिलसिले का पढ़ लूँ, उसकी इमाम करते बाबा और आए। बुनियादी हमारा जो सिलसिला है वो चिश्तिया है और बाकी 3 सलासिल से हमें पहला मतलब ये चिश्तिया सिलसिले की बुनियादी तालीमात क्या बुनियादी में औसाफ क्या सिलसिला चिश्तिया की जो बुनियादी तालीमात है, जो ख्वाजा फरीद नवाज ने जो कुछ करके दिखाया वो उनका मिशन है। उसने वहाँ से तशरीफ लाए, मुल्तान में क़याम किया, हिंदुस्तान की ड्यूटी लगी थी कि हिंदुस्तान में इलाके में तबलीग करनी है। तो उन्होंने यहाँ देखा कि किस किस्म की तरतीब है, किस सूरत उर्दू में कौन देखा भाई हिंदू लोग गाने बजाने में बहुत हैं। फिर उन्होंने यहाँ गाना सीखा, मुल्तान में सारंगी सीखी, जो भी साल हुए वहाँ जाकर उन्होंने बजाने शुरू कर दिए। बजाने में क्या, वो हम और नाते ये पढ़ते रहते, लोग आने शुरू हो गए और सिलसिला शुरू हुआ खिदमत खल्क से। खिदमत खल्क से सिलसिला शुरू हुआ, लोग करीब आते गए, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, लोगों को सेहत होती चली गई, मुश्किलात और मसाइल का हल निकलता चला गया, वो जरूरी होते गए सिलसिला में। लेकिन बुनियाद हुई हुजूर पाक से मसला अखलाक, जो हुजूर का अखलाक था उसी की उन्होंने नकल की। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत को मांगते थे मखलूक से, वही ख्वाजा फरीद नवाज ने मोहब्बत की। सिलसिले का बुनियादी मकसद पैगम्बरों की तालीमात को फैलाना और वो तालीमात दे के अल्लाह से मुतारिफ करा देना, हर सिलसिले का ये एक मकसद है। और शिर्क से बात है, मैं आपका किस्सा सुना दूं। एक साधु आए ख्वाजा फरीद नवाज की खिदमत, बड़ा जी वाक़या, और उन्होंने रियाजत मुजाहिदे से अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर ली थी कि वो अंदर आ जाता। वहाँ आगे उन्होंने मुराक़बा किया, इसकी बात यहाँ को मुराक़बा किया, वो मुराक़बे आंखें खोल के उन्होंने ख्वाजा साहब से अर्ज़ किया, साधु साहब ने, सब कमाल है, आप इतनी रोशन है, इतनी रोशनियाँ, इतनी क्या कहते हैं नूर। वो ख्वाजा साहब है तो मुझे इस बात का बड़ा सदमा और अफसोस है कि आपके दिल में एक सिया धब्बा है। तो ख्वाजा साहब, ये धब्बा सिया धब्बा अगर तुम चाहो तो दूर हो सकता,
ये आपके सवाल का भी सही जवाब है, ये दूर हो सकता, किसी को कैसे हो सकता, अपनी मर्जी से तुम कलमा पढ़ लो मुसलमान, मेरे कहने से नहीं, अपनी मर्जी से। मेरे मुसलमान होने से आपने निगाह है, उन्होंने उसको निगाह दिलाया, जो भी कलमा पढ़ा। भाई अब देख भाई, आज जो देखा डब्बा नहीं था, वो और हैरान हुआ, ये क्या बात हुई? मैंने भाई बात ये हुई कि ये जो तूने देखे ना रोशन सब, ये मुझे तूने देखे ही, कानून ही है कि हर आदमी बाहर नहीं देख रहा, अपने अंदर देख रहा है। और ये है भी, जब आदमी मर जाता है कुछ भी नहीं देखता तो अंदर ही देख रहा था ना, रूह अंदर है ना। आप अंदर ही खा रहे हैं, अंदर ही पहन रहे हैं, अंदर ही पी रहे हैं, अंदर ही सो रहे हैं, रूह निकल रही है, कुछ भी नहीं। तो क्या भाई तूने इतनी रियाजत मुजाहिदा किया है, तो खुद रोशन है, और दिल में जो धब्बा तूने देखा वो तेरे दिल के अंदर था धब्बा, क्योंकि तूने इस्लाम नहीं लाया था, तूने इस्लाम को कर लिया, वो धब्बा तेरा दूर हो गया, ऐसी तू चीज कर लिया। तो देखिए कानून भी बयान कर दिया कि भाई तू हर आदमी अपने अंदर देख रहा। एक फॉलो ले लेंगे। मैं आपका अपनी इरादी क़ुव्वत पे इससे पहले गैर में अपने अब्बू के साथ आपका लेक्चर सुन चुका हूँ, जो कि अब खैर का हिस्सा बन गया है। मैं दोबारा उसी मौजूद पर वापस जाना चाह रहा हूँ कि पैदाइश से पहले जो कुछ भी था वो गैब था, हमारी रूह मौजूद थी, और मौत के बाद भी जो होगा वो गैब हो जाएगा। जो हमारी रूह, उस रूह की हैसियत जुदागाना है या इंफरादी है? नंबर पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो रूह क्या बाइख्तियार थी कि इसी जिस्म में आए, या बाइख्तियार थी कि इस जिस्म को छोड़ दे? और तीसरा सवाल भी तकी मीर के शेर की डिस्क्रिप्शन चाहूँगा मैं कि जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना होता तो खुदा होता, तो गोया मुश्किल से मेरे होता मैं तो क्या। मैं कि वो इंफरादी होती, इज्तिमाई होती, रूह इंफरादी भी होती, इज्तिमाई भी होती, मेरी बात। दूसरा आपने क्या क्या सवाल? हाँ, रूह को इख्तियार, किसी को आप कुछ इख्तियार नहीं था क्या? हुआ अव्वल, हुआ आखिर, हुआ ज़ाहिर, हुआ बातिन। अगर कोई इख्तियार किसी को है तो अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार, कभी उसका नहीं हुआ। मतलब एक आदमी नायब सदर है, वो सदर साहब चले गए किसी मुल्क में, सारा तो उसी ने करना है ना, उसका कोई इख्तियार नहीं, सदर आएगा फिर इख्तियार खत्म हो। तो इख्तियार यहाँ किसी को भी कुछ नहीं है। मतलब देखिए ना, अब मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो वहाँ खातून ने सवाल किया कि ब्रीदिंग के ऊपर बात कि जी हम सांस अपनी मर्जी से लेते हैं। मैंने कहा दीदी खड़ी हो जाओ और सांस रोक के कि ये तो नहीं हो सकता, मैंने सांस अपनी मर्जी से लेना है। अगर सांस लेने में आपकी मर्जी शामिल है तो सांस रोकने में तो मर्जी शामिल होनी चाहिए। आप दिखाएं 30 मिनट रोक के दिखा दें, 30 सेकंड, कुछ भी इख्तियार नहीं है। आप कह दीजिए हम अपने इख्तियार से सोते हैं, अपने इख्तियार से उठते हैं, बिल्कुल सही है। आप एक महीना ना सो के दिखाएं, बैठे बैठे सो जाएंगे। वो बड़े कहते हैं सूली पे भी नींद आ जाता। आप कह दीजिए मैं तो खाना अपने इख्तियार से खाता हूँ, आप एक हफ्ते खाना ना खाते, कोई चीज आपको तो ये भी पता नहीं, हमें ये तो ये पता नहीं हम देख कैसे रहे। अभी डॉक्टर लोग कहते हैं एंटीना है और पीछे वो अक्स पड़ता है और दिमाग को यूज होता है। ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? आपका क्या इख्तियार है? हम जो देख रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है अंदर अक्स पड़ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? अंदाज भी क्यों नहीं देखता? इसलिए अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार, हमें देखने का अल्लाह ने इख्तियार दिया, हम देख रहे हैं। हमें सुनने का इख्तियार दिया, वेवलेंथ हमारी ऊंची नीची हो जाए, देखिए सारा कांटा सारा सिस्टम में खराब हो जाएगा। किसी कोई इख्तियार बिल्कुल नहीं है,
बात इतनी सी है कि अल्लाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया हुआ है, तो अल्लाह के दिया हुआ हम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हमारा इख्तियार है। एक सवाल किया था और खुद ही फरमा रहे हैं कि उसकी ठीक से वजाहत नहीं करना है। पूछा ये चाहते थे कि फी जमाना अगर एक शख्स राय शुरू पे चलना चाहता है तो बदनसीबी से इसके दावेदार इस कदर पैदा हो गए हैं कि यानी गोया ढूंढिए तो अमरूद मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक अगर एक अन्नी उछाली हो तो 100 बाबाओं के या अशूयों के सर पे जा गिरती है। अब अगर एक वाकई कोई शख्स मुतलाशी है इसका, तो पूछा चाहते थे कि अगर वो किसी शेख को की तरह रुजू करना चाहे तो उसके लिए क्या सूरत इख्तियार करें कि उनका हाथ जो है वो किसी सही हाथ तक पहुंचे। जी ये सवाल कि जी मैं क्या करूं, अब मेरी समझ में आई हो असल मोटी है। मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये कैसे पता चले। अब यहाँ तो सारी, अब अगर हम दाढ़ी के ऊपर चलते हैं तो माशाल्लाह दाढ़ी ठीक ठाक है, जुब्बे कुब्बे पे चलते हैं तो जैसे अभी उसने फरमाया पता नहीं चलता है करें। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक तो ये कि तुम्हारी नियत में खुलूस होना चाहिए। मैं इसीलिए किसी को नहीं देखने के लिए कि इम्तहान लो, ये जांच पड़ताल करो, खुलूस होना चाहिए कि अल्लाह के लिए हम जा रहे हैं और अल्लाह के लिए हमें एक बंदा ढूंढना है और उसकी खिदमत में तुम 15 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। अगर 12 मिनट तक तुम्हारा ज़हन बस हो, शुरू को शुरुआत और दुनियावी गिलासतों की तरफ ना जाए तो वो बंदा काम का है, उसे पकड़। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कभी किसी के बारे में पहली मुलाकात में राय नहीं करना। आप गए, बड़ा खुश है, वहाँ वो चाय भी पिला देगा और गले भी मिलेगा, ये तो बड़ा अच्छा आदमी। और आप गए, वो बीवी से लड़ा हुआ है, वो आपसे भी लड़ पड़ेगा, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी। तो मतलब ये कि पहली मुलाकात में रहता है, 2, 4, 5 नशिस्तें करो उसके साथ और बात फिर खुलूस हो, इम्तहान ना हो, खुलूस हो। 15 मिनट में अगर 12 मिनट तक आप करते हैं बस उसों की तरफ न जाए, अल्लाह की तरफ जाए, तो वो बंदा काम का है। अब सो पकड़। अब सवाल ये कि बंदा तो ठीक है, काम का है, अल्लाह की तरफ से। अब ये भी देखना है कि वो आपको सिखा भी देगा नहीं, भी तो है ना, वो खुद है, अल्लाह की तरफ उसका रुजू है, लेकिन वो आपको पढ़ाने की भी सलाहियत रखता है नहीं, टीचिंग सलाहियत है नहीं इसके अंदर। अब उसके लिए ये कि आप उससे शर्माए नहीं, अदब को बाधाए ताक रखें। हम कहते हैं मैं बैठे आँख भी नहीं देख रहा हूँ, गुनाह हो जाएगा, वो इसलिए करते हैं, उससे जवाब नहीं दे सकते आप। वो कहते अदब करा दे, सवाल ही नहीं करेगा, उससे सवाल करो, मुख्तलिफ सवाल करो, दुनियादारी के लिए करो, अल्लाह के लिए करो, रसूल के लिए करो। 4-5 नशिस्तों में आप इस नतीजे पर पहुँच जाए ये बंदा काम का है, ये नहीं। अगर वो काम का उसे पकड़ लो, और जो पकड़ने के बाद जो पहली शर्त है उसकी तामील करो। अगर तामील नहीं करोगे, मतलब आप डॉक्टर हैं, वो आप जाते हैं, उसके बाद वो कहता है भैया खड़े हो जाओ, जिम्मे तुम खड़े हो जाओ, वो कुछ नहीं। इसलिए कि जब आप ABCD यानी देते पढ़ते हैं, असल तक क्वेश्चन नहीं होता, आपको सवाल नहीं होता। अगर एक बच्चा ये कहे जी मैं A क्यों कहूँ, मैं तो A B को कहूँगा, B A को कहूँगा, वो बच्चा इसीलिए पढ़ लेता है। जब उसका कहते A तो A कहता है, उसका कहता है B वो B कहता है। मुझे अपने बचपन के बार बार मेरे दिमाग में आता था। मैंने अपनी अम्मा से पूछा, अपन क्या होता है? मैं देखता हूँ मेरे अब्बा लाठी लिए खड़े, क्यों लाठी लिए खड़े हैं, क्यों मुझे मारते थे, क्या करते थे? थोड़ा बड़ी हद से कहा तुझे याद नहीं
बस इतने याद है बोला बस बाबा की लाठी थी और लाठी दादी अम्मा की दादी अम्मा लाठी थी ओहो मेरी याद नहीं आया तो कह रही जब तुझे कायदा उन्होंने शुरू कराया तो कहा अलिफ बे जी अलिफ बे जी अलिफ बे जी तो तुमने कहा अब्बा अलिफ बे नहीं अलिफ अलिफ नहीं अलिफ बे मेरी जिद आ गई मैं तो बे को अलिफ कहूँगा तो मैं तुम्हारे अब्बा ने वो कायदा रख दिया जब खेलो वो पता नहीं क्या सोचते रहे फिर उन्होंने कायदा पढ़ाया और दादी अम्मा की लाठी उठा ली तो बोले ये क्या है तो तूने अपनी दूसरी जुबान में कहा दादी अम्मा की लाठी यानी दादी अम्मा की लाठी अलिफ होता है तो कहीं तुझे पढ़ना चाहिए हम लोग दादी अम्मा की लाठी पढ़ रहे हैं पता कुछ नहीं किसी को अगर उस्ताद के सामने अलिफ बे का चक्कर चल जाए आप खुद अच्छे नहीं पढ़े तामीर करना लाजिम है अब आप रूहानियत सीखने जा रहे हैं कोई भी इल्म सीखने जा रहे हैं अब उसकी अलिफ बे तो हमें आती नहीं तो जो उस्ताद कहे तो अब वो लोग कहते हैं हम कैसे माने ये तो शरीयत के खिलाफ हुई तो तरीकत के खिलाफ हुई तो खुदा के खिलाफ। अरे भाई वो उस्ताद को पता है शरीयत के खिलाफ अगर वो कोई उस्ताद ऐसा है जो आपको शरीयत के खिलाफ है और उसकी तो शक्ल भी नहीं रहेगी ये जरूरत है वो तो आलिफ को आलिफ का है माशाल्लाह इतने सारे आप साहिबान बैठे साबित करने वाली तेरी आप मैं नहीं मानता अलिफ है आप साबित करके दिखाए अलिफ है अच्छा लगता है आप ही कर हैं ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये कुछ अजमेर में बामखा के एक आर्या समाजियों के गले पड़े और उसने कहा कि साहब उससे आप मुलाकात कीजिए और अच्छी बात तो मगर इस पर मजबूर करते हो तो आज चुनाचे जनाब खाजान के दरबार के सामने ही मुलाकात हुआ था और वो आया चुनाचे हर मौलाना ने एक कागज के ऊपर अलिफ की शक्ल बनाई उससे ये पूछा कि ये क्या है वो आदमी चूंकि आया ही कट हुज्जती के लिए था कहीं लकीर है आपके मौलाना ने एक ही शक्ल बनाई बहस इस पे हो रही थी कि अल्लाह है या नहीं और अगर है तो कैसे है उसकी हैत क्या है वो ये जानना चाहता है और फरमाया कि ये क्या है फरमाया ये उसे कहा ये आपने उसका बी उसके बाद आपने सी बनाया सी फरमाया सी से पहले बी आता है फिर फरमाया बी से पहले ए आता है यानी ए से पहले क्या आता है उसने खुशी में करना ये नहीं ये कहो कि आज के दिन इस घड़ी तक हमें नहीं मालूम कि ए से पहले क्या आता। तुम ये नहीं कह सकते कि ए से पहले कुछ नहीं आता अभी तो क़यामत बहुत दूर है रोज़ आखिर तक अगर ए से पहले कोई चीज बुनियाद में ना आई तब कहना चाहिए। इसी तरह तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जैसे ए से पहले बकौल तुम्हारे कुछ नहीं आता लेकिन हकीकत आता है या नहीं आता ये नहीं मालूम पहले ही उस तरह वो हकीकत जो तुम्हारे इदराक में नहीं आ पाती उसका नाम अल्लाह और उसकी मंतिक ये है कि तुम फानी हो वो लाफानी हो। अगर अल्लाह तुम्हारे इदराक और फहम में आ जाए तो फिर दो बातें साबित होती हैं अव्वलन तुम लाफानी हो इसलिए तुमने एक लाफानी को देख लिया और पहचान लिया और तुम भी जानते हो कैसा नहीं दोयम वो लाफानी है और तुम पानी हो तो मैथमेटिक्स के पहले उसूल के तहत तुम किसी फाइनाइट क्वांटिटी को किसी इनफिनिट क्वांटिटी से इक्वेट नहीं कर सकते।
अगर मेरे फहम मेरे इतराक में अल्लाह आ जाए तो मैं उसे पूछना छोड़ दूँ। इस पे महफूज लोग क्या बात क्या बात। मैंने कुत्ता क्यों रखा होगा आपने? कहने लगा मैंने ये सुना है कि मुसलमान ये कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कहीं मलकुल मौत जो है ये रहमत का फरिश्ता है, ये रहमत का रहमत का फरिश्ता। ने कहा कि बस मैंने कुत्ता इसलिए रखा है कि रहमत का फरिश्ता न है। होगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुत्ते की रूह निकालेगा वो तुम्हारी निकाल देगा। सवाल जवाब का इंतजाम करते हैं। इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं जनाब गुलाम नबी काकीपुर साहब को से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आकर इख्तितामिया कलमात की डाइस पर कलमात मैं जनाब दिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज इस नशिस्त में हम तसव्वुफ के एक कुछ पार्ट पे कुछ रोशनी डालें। और मुझे यकीन है कि आज का सेशन आप सब लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और एटलीस्ट हमने यहाँ आके इस बात का सबूत दिया है कि रूहानियत और तसव्वुफ के सिलसिले में एटलीस्ट कुछ न कुछ हम में रोशनी मौजूद है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है और उसको कैसे हासिल किया जाए। एक सवाल ये उठ रहा था कि इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, हम किसके पास जाएं और किससे पूछें, या हमें क्या अमली इक़दाम करने चाहिए। तो उसमें काफ़ी फौज साहब ने तो काफ़ी रोशनी डाली उस पर कि आप मुराक़बे से शुरू करें और दुरूद शरीफ पढ़ें या करीम पढ़ें। फौज साहब की काफ़ी तसानीफ मौजूद हैं और वो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो भी ज़रूर पढ़ें और उसमें जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो भी काफ़ी हद तक आप लोगों को रहनुमाई फरमाएगा। मैं आप सब लोगों का और डॉक्टर प्रोफेसर इसहाक साहब का और फरहान अली साहब का ये शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और सबसे ज़्यादा मैं वजह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और ये हम लोगों ने बर्पा की। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें इस अच्छे मकसद के लिए और रहनुमाई अता फरमाएगा। और उसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत शुक्रिया कि तशरीफ लाए और एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की भाइयों की दोस्तों की तरह, जो मौजू मुतनाज़िर बना दिया गया है नहीं, मुतनाज़िर इसको बना दिया गया मौजू तसव्वुफ का ऐसा है नहीं। सीधी सी बात है कि हर बेटा ये जानता है मेरा बाप है, और अगर वो नहीं जानता ही मेरा बाप है तो उसके अंदर कमी है, मुनाफरमान है, सही है। तो हमारा असल बाप, असल मालिक, असल खालिक कादिर मुतलक अल्लाह है। हम उसकी मखलूक हैं, अल्लाह का कुर्बा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह को पहचानने के वक्त निकालें। इसलिए कि ये जो दुनिया है ये ज़्यादा 80 साल 90 साल की दुनिया है, लेकिन जन्नत और दोज़ख की जब जिंदगी का तस्करा आता है तो जन्नत की जिंदगी तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमें जन्नत नहीं मिली तो वो इतना बड़ा अज़ाब है और इतनी तवील जिंदगी पता नहीं कब तक की होगी। तो उससे बचने के लिए, उससे महफूज रहने के लिए
یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں کی آسائش و آرام کے ساتھ وہاں کی آسائش و آرام میں تلاش کریں. اور یہ بات تو یقینی گانا تو یہاں سے ہے. اور دوسری بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، آپ یہاں کچھ بھی کر لیں، مکان بنا لیں، گھر بنا لیں، جگہ بنا لیں، بینک بیلنس چھوڑ لیں، آپ کے ساتھ کچھ جائے گا نہیں. حسرت دنیا والآخرہ اللہ کے سوال. جو کچھ آپ یہاں اپنے لیے کر دیں گے وہی آپ کا کیا کہتے ہیں، آپ کا حصہ ہے، وہی آپ کی دولت ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے. ہمارے لیے الگ سیکشن جو ہے وہ اس میں انتظام کیا گیا ہے. ہمارے ظہر کا انتظام جو ہے دیتے ہیں وہ انٹرنس کے ساتھ ہی ایگزٹ کے ساتھ ہی ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس مجلس کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں. میں جلندھر شور فاؤنڈیشن